أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم. یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تعالیٰ تو ایسے نافرمان لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. اور دیہاتی منافق ہیں، وہ کفر اور مخالفت میں زیادہ سخت ہیں اور دوسروں سے زیادہ نالائق ہیں کہ اس دین کے احکام سے ناواقف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتارا ہے. اور اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے. اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہوئے مال کو تاوان سمجھتے ہیں اور اس انتظار میں رہتے ہیں کہ تم مسلمانوں پر مصیبتوں کے چکر آ جائیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بدترین مصیبت کا چکر تو خود ان پر آ پڑا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بات سنتا ہے اور جانتا بھی ہے. اور انہی دیہاتیوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ اللہ کے نام پر وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس قرب کے درجے حاصل کرے اور رسول کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ ان کے لیے یقیناً تقرب کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ان کو داخل فرمائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سورہ توبہ کی 96، 97، 98، 99 آپ کے سامنے آیتیں پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے. اس کے پہلے بھی یہی ذکر کیا گیا تھا کہ جب آپ لڑائی سے واپس آئیں گے یعنی غزوہ تبوک سے تو یہ لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھا کر کے اپنا عذر پیش کریں گے، بہانے بازیاں کریں گے. تو اسی مضمون کو پھر اللہ تعالیٰ نے تکرار کے طور پر بیان کیا ہے، تاکید کے طور پر کہ جب آپ لڑائی سے واپس آئیں گے کہ یہ لوگ آپ کے سامنے قسمیں کھائیں گے. اور قسم کھانے کی وجہ بیان کی ہے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، اس لیے آپ کے سامنے وہ قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. اگر آپ خدا نخواستہ ان منافقوں سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ تو ان سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی حرکتوں سے اللہ واقف ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں کو دیکھنے والا ہے. اس لیے ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، بالکل بے اعتبار لوگ ہیں. اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، دوسری آیت کریمہ میں مدینے کے مضافات میں قرب و جوار میں بھی کچھ منافق لوگ رہتے تھے. مدینہ شہر میں بھی منافقوں کا وجود تھا، لیکن مدینے سے باہر بھی کچھ منافق لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان کا کفر، ان کا نفاق اور اسلام کی مخالفت میں مدینے کے منافقوں سے بھی زیادہ سخت تھے.
مدینے کے قرب و جوار میں جو منافق تھے ان کا کفر مدینے کے منافقوں سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس کی وجہ کیا بیان کریں اللہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناواقف لوگ تھے اللہ کے حکموں سے، اللہ کے احکامات سے وہ لوگ ناواقف تھے۔ وہ مدینے آ کر کے مسلمانوں سے ملتے جلتے نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے احکامات سے وہ لوگ واقف نہیں ہوتے تھے، جس کی بنیاد پر اس کا دل بالکل سخت ہو گیا تھا اور ان کے دلوں کے اندر کوئی بات اثر نہیں کرتی تھی۔ دیہات کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا دل بڑا سخت ہوتا ہے اور ان کے دلوں پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ جس عقیدے پر، جس نظریے پر دیہات کے لوگ ایک مرتبہ قائم ہو گئے، وہ اپنے نظریے سے ہٹتے نہیں، اپنے عقیدے سے ہٹتے نہیں، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے اتنی ترقی، اتنا علم، اخبار کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، علوم کے نشر و اشاعت کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن بدعت و خرافات، شرارت، بدماشی اتنی ہی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دیہات کے لوگوں میں دل اتنا سخت ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی بات سرایت نہیں کرتی، وہ سختی کے اعتبار سے ان کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق جو قرب و جوار میں، مدینے کے قرب و جوار میں تھے، ان کا دل بڑا سخت تھا، ان کا کفر بھی مدینے کے منافقوں سے زیادہ سخت تھا۔ اس کے بعد جو آیت پڑھی گئی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ جب مال خرچ کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ، تو زکوٰۃ کو اللہ کی رضا اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ زکوٰۃ کو تاوان، جزیہ، ٹیکس سمجھ کر کے وہ خرچ کرتے، اور جن کے اوپر جبر کر کے، دل نہیں چاہتا ان کا کہ اللہ کے راستے میں مال خوشی کے ساتھ خرچ کریں، جبرن و قہرن مال کو زکوٰۃ کے لیے نکالتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے بارے میں یہ خواہش رکھتے، یہ تمنا رکھتے کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے، مسلمانوں پر کوئی پریشانی آ جائے، مسلمان کسی چکر میں آ جائیں تاکہ ہم کو خوشی کا موقع ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ارے مسلمانوں کو کیا چکر آئے گا؟ تم خود چکر میں آ گئے ہو، تم جو بدماشی کر رہے ہو، تمہاری وہ بدماشی تمہارے چکر کی وجہ سے ہے، اور تم خود چکر میں آ گئے ہو۔ مسلمان کیا چکر میں آئیں گے؟ مسلمان تو ہمیشہ فائدے ہی میں رہتا ہے۔ اس کے بعد کی جو آخری آیت پڑھی گئی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ پیچھے کئی مرتبہ ذکر کیا جا چکا، تو اس کے بعد مومنوں کا بھی ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ جب دوزخ کا ذکر کرتے تو اللہ تعالیٰ جنت کا بھی ذکر کرتے۔ کئی جگہوں پر ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، منافقوں کے ذکر کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی جھوٹی قسموں کا تذکرہ کیا، ان کی شرارتوں کا تذکرہ کیا، ان کی بدعملی کا تذکرہ کیا۔ دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی، آخری آیت جو پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں مخلص مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا ہے کہ وہ مسلمان جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے، وہ مسلمان جو آخرت کے دن پر یقین رکھتے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا صرف نہیں ہے بلکہ دنیا کے بعد آخرت بھی ہے۔ ہمارے نام اعمال میں جو کچھ دنیا میں جمع ہوں گے، اعمال، نیکیاں، بدیاں، قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا، وہاں جا کر کے ذرے ذرے کا، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کا مال ادا کرنے والے۔ منافقوں کا تذکرہ کیا ہوا؟ وہ تاوان اور ٹیکس سمجھ کر کے مال کو خرچ کرتے، لیکن مسلمان مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لیں گے، اپنی رحمتوں کے سائے میں اس کو اپنی پناہ میں لے لیں گے، اور اللہ تعالیٰ بے شک مغفرت کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، اور اگر مسلمانوں سے کوئی خطا ہو گئی،
غلطی ہو گئی تو مسلمان کیا کرتا؟ فوراً توبہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں سے کوئی خطا ہو گئی اور اس نے اپنی خطا پر ندامت اور شرمندگی کا احساس کر لیا تو اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے. تو مومنوں کو تو رحمت کی جو ہے بشارت سنائی گئی، اور منافقوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں سے راضی نہیں ہوں گے. اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لیں گے، اور ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو، اور جو ان سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.